अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो में हम खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो हमने आपके मैसेजेस जो हमें मौसूल हुए हैं उनको देखते हुए तय किया है। हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि हम वो कौन सा टोटका है जिसके ज़रिए हम अपना कद जो है उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। हमें बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए जिनका मुतालिया मैं कल कर रहा था, तो इसमें ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा बार दोहराया गया था कि हमें इस्लामिक सॉल्यूशन या भाई साहब हमें कोई ऐसा टोटका बताइए जिसके ज़रिए अपना कद बढ़ा सकें और हमारा ये मसला हल हो सके। तो आज की वीडियो में हम ऐसा ही एक टोटका और ऐसे ही चंद जो टिप्स हैं और मसाइल हैं वो आपके सामने रखेंगे, जिन पर गौर व फिक्र से, जिन पर अमल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका कद, ख्वाह वो ख़वातीन हों ख्वाह वो मर्द हों, वो ज़रूर बढ़ेगा। अहबाब, इससे पहले कि अपने आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ें, आपसे इल्तमास है कि आप इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल का बटन जो मौजूद है उसको आप प्रेस कर दीजिए, तो इस्लामिक सॉल्यूशन से आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप बर वक्त और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आप इन वीडियोस को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों सब तक पहुंचाइए ताकि सबका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और आप उनको ये वीडियोस पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इनसे पूरा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अहबाब, आज के अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं, जिसका उन्वान मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो कौन सा तरीका, वो कौन से मसाइल हैं जिनसे हम अपना कद बढ़ा सकते हैं। तो अहबाब, सबसे पहली बात, अल्लाह पाक ने हर इंसान का जो जिस्म है उसको एक ख़ास तरीके से उसको तरतीब दिया है, तख्लीक दिया है, और अल्लाह पाक की तख्लीक के अंदर कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है, और इस पर यकीन रखना, इस पर कामिल ईमान रखना हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला की तख्लीक पर, उसके बनाए गए जो भी मुजस्मा है उस पर हम सवालात ना उठाएं और उसकी राय में खुश रहें। लेकिन अहबाब, हम अपने कद को बढ़ाने के ज़रिए चंद जो दुनियावी चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल जिनको करने से हम रुक जाएं तो हमारा कद बढ़ सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करें उनके ज़रिए भी हमारा कद बढ़ सकता है। बहुत सी अद्वियात बाज़ार में भी मौजूद हैं, लेकिन अद्वियात से अहबाब जितनी भी केमिकल अद्वियात हैं वो तमाम, उस पर बायोलॉजिकल साइंस भी मुत्तफ़िक है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारे जिस्म को होते हैं और ज़रूर होते हैं, जिनका बाद में कुछ सालों के बाद हमें एहसास होता है, और हम फिर उन साइड इफ़ेक्ट्स को लिए फिर दोबारा से मुआलिजों की तरफ भागते हैं, दोबारा से डॉक्टरों की तरफ रुजू करते हैं, और फिर वो मसला काफ़ी बढ़ चुका होता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वक्त के अंदर ही हम उस पर काबू पा लेते हैं। तो अब मेडिकल या जो केमिकल अद्वियात हैं उनकी तरफ जाने से पहले हम आपको कुछ ऐसी वर्जिशें बताते हैं, हम आपको कुछ ऐसे देसी इलाज बताते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें बचाते हैं जिनसे आपको रुकना चाहिए, ख़ास तौर पर नौजवानों को, क्योंकि नौजवान ऐसी चीज़ें अक्सर करते हैं जिससे उनका कद रुक जाता है। वो लाशऊरी तौर पर वो इस तरफ चल पड़ते हैं जिससे बाद में उन्हें ये मसला पेश आता है। तो अब हम अपने पहले जो पॉइंट है, जो हमने आज के जो मौजू हैं उसको कुछ पॉइंट्स में हमने सम अप किया है। जो हम पहला पॉइंट, जो पहला मुफीद मशवरा है जिससे आपका कद बढ़ सकता है, वो हम आपको बताते हैं, वो है कि आप दूध का ग़िज़ा में जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप जिस कदर ज़्यादा दूध पी सकते हैं आप उतना ज़्यादा दूध पीजिए, और दूध का जो इस्तेमाल है वो कद बढ़ाने में काफ़ी मुफीद हमारे लिए साबित हो सकता है। अहबाब, दूध के फ़वाइद के ऊपर हमारी बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं जिसके अंदर हमने दूध के अंदर जो तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद है उस पर हमने मुकम्मल जो मालूमात बहम आप तक पहुँचाई हैं कि दूध के अंदर कौन सी ग़िज़ाइयत है और दूध के फ़वाइद क्या हो सकते हैं। तो अहबाब, दूध कद लंबा करने के अंदर उसका इस्तेमाल एक अहम संगे मील है। इसके अंदर ऐसे विटामिन्स, ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जो हमारे जिस्म को, हमारी हड्डियों को ना सिर्फ मजबूत करते हैं बल्कि उन्हें लंबा करने में भी मदद देते हैं। और जब हमारे जिस्म की हड्डियां लंबी होंगी तो इससे
نیچرلی طور پر ہمارا قد بھی لمبا ہوگا۔ تو احباب جو پہلا نقطہ ہم نے ترتیب دیا ہے وہ ہے کہ ہم دودھ کا غذا میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور دودھ سے جتنی بھی غذا بنتی ہے، جتنی بھی ڈشز بنتی ہیں، آپ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ احباب دوسرا جو نقطہ ہے وہ آپ کو پریکاشن ہے، وہ آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ویٹ لفٹنگ ہے احباب، وہ قد کو روکنے میں وہ جو ہے وہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں چھوٹی ہی عمر میں تو اس سے آپ کا قد جو ہے وہ بڑھنا رک جائے گا، کیونکہ ویٹ لفٹنگ سے جو آپ کے جسم کی توانائیاں ہیں جو قد بڑھنے کی طرف لگنی چاہیے، وہ آپ کی مسل ڈیولپمنٹ کی جانب بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کے مسل تو بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے مسل کی افزائش کافی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا جو قد بڑھنا ہے وہ رک جاتا ہے۔ آپ کا جو جسم ہے وہ قد بڑھنے والی سائڈ پر جانے کی بجائے آپ کے سیلز آپ کے مسلز کی ڈیولپمنٹ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو احباب یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ ویٹ لفٹنگ کا استعمال چھوٹی عمر میں نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ احباب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے چند کھیل ہیں جن کو آپ کھیلیں گے جن کے ذریعے آپ کا قد بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو احباب آپ باسکٹ بال اگر کھیل سکتے ہیں تو آپ باسکٹ بال ضرور کھیلیے۔ باسکٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جس کے اندر آپ کا پورا جسم انوالو ہوتا ہے، آپ کی اس کے اندر جسم مسلز کی، آپ کی ہڈیوں کی ورزش ایسی اچھی خاصی ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈیاں گرو کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ احباب دوسری جو چیز ہے وہ ہے یوگا۔ یوگا ایک ایکسرسائز کا نام ہے احباب۔ آپ یوگا کے متعلق فیس بک پر یا یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز، بہت سے پیجز چل رہے ہیں، آپ ان سے مدد باقاعدہ یوگا کے لے سکتے ہیں۔ اور اسٹریچنگ والی آپ زیادہ گیمز کھیلیں جن کے اندر آپ کے جسم کو کھچاؤ ہو، آپ کا جسم ان کے ذریعے لچکدار بھی ہوگا، اور آپ کا قد بھی بڑھے گا، اور آپ کے قد میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، نہ صرف تھوڑا بلکہ قد کافی زیادہ ان سے بڑھے گا۔ احباب ایک اور خوراک ہے جس کا آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کا قد بڑھنے میں اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ احباب وہ خوراک ہے ساگو دانہ۔ ساگو دانہ آسانی سے اویلیبل ہے ہمارے پاس، پنسار کی دکان سے یا کسی بھی گروسری سٹور سے آپ ساگو دانہ خرید سکتے ہیں۔ یہ دودھ میں بننے والی یہ غذا ہے، اس کا آپ ناشتے میں اگر استعمال کریں گے تو آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی اور آپ کا قد بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے گا، جلد از جلد آپ کا قد بھی اس سے بڑھے گا۔ اس لیے ناشتے میں ساگو دانہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ اور احباب جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا، اب ہم اپنے اس نقطے پر آ چکے ہیں کہ آپ قد بڑھانے والی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کریے، کیونکہ ان کے اندر بہت سے ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہمارے جسم کو بعد میں ہمیں دیگر بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہمارا جسم جو ہے بہت سی دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جن کا بعد میں علاج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسی بیماریاں بڑھاپے میں جا کر ہمارے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور ہماری ہڈیاں کافی ان سے بڑھ تو جاتی ہیں لیکن کمزور ہو جاتی ہیں، جس کے بہت سے دیگر نقصانات ہیں۔ اور میڈیکل سائنس بھی، کوئی بھی جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو قد بڑھانے کے لیے ادویات ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر آپ کو ہمیشہ غذا بہتر کرنے کو کہیں گے، آپ کو یا ایسی کوئی دوائی دیں گے جو آپ کے نظام ہضم کو بہتر کرے اور آپ کو زیادہ بھوک لگے، جس کے ذریعے آپ زیادہ غذا، زیادہ وائٹامن، زیادہ منرلز آپ جسم کے اندر لے کے جا سکیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کی ہڈیوں کی گروتھ کافی بڑھ جائے گی۔ احباب ہمارا جو آج کا آخری نقطہ ہے جو قد بڑھانے میں سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے کہ آپ گوشت کا استعمال، بنیادی طور پر آپ پروٹین کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور وہ تمام خوراک، تمام غذا جس کے اندر پروٹین زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ دودھ، جیسا کہ گوشت، جیسا کہ انڈے، اور احباب دیگر بہت سی سبزیاں جن کے اندر پروٹین ہوتی ہے اور دیگر وائٹامن اور منرلز ہوتے ہیں، آپ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں کا کیجئے، ان کے ذریعے آپ کے قد میں خاطر خواہ اضافہ ضرور ہوگا اور آپ کا قد بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ احباب قد بڑھنے کی ایک عمر ہے، یہ بھی میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے کہ قد 19 سے 21 سال تک آپ کا بڑھتا رہتا ہے۔
اس کے بعد اگر قد میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو بہت معمولی ہوتا ہے۔ تو آپ بچوں کو شروع ہی سے ان کے اندر منرلز، وائٹامنز اور ان اجزاء کی بچوں کے اندر آپ مقدار پوری رکھیے۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی غذا کھلاتے رہیں جس کے اندر تمام منرلز، تمام وائٹامنز، ہر طرح کی غذائیت سے وہ بھرپور ہوں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ان کا قد بڑھنے کے، ان کی جوانی تک 19 سے 20 سال تک چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ آپ ادویات کا استعمال کریں، آپ کیمیکلز کا استعمال کریں، دیگر ایسے ذرائع استعمال کریں جن کے آپ کے جسم کو ہی بعد میں بہت سارے نقصانات ہوں، اس سے بہتر ہے، اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ خوراک استعمال کریں، اپنی خوراک میں بہتری لائیں، آپ ایکسرسائز کریں، ایسی ورزش کا انتخاب کریں جو کہ آپ کے جسم کے لیے کافی صحت افزا ہو، آپ کے جسم کے نہ صرف باقی حصوں کو تر و تازگی بخشے، آپ کے باقی حصوں کو صحت مند کرے۔ آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ کے وہ پھیپھڑوں کو مضبوط کرے گی، آپ کے ہارٹ ریٹ کو وہ اچھا کرے گی، آپ کے جسم کے نیز تمام وہ حصوں کو افادیت پہنچائے گی۔ اسی طرح آپ کے وہ قد کے اضافے میں بھی ہر طرح کی ایکسرسائز، کھیل، خوراک، وائٹامنز، منرلز آپ کے جسم کو نہ صرف نارملائز کرنے میں مدد کریں گے، بلکہ اگر کوئی اس کے اندر فالٹ ہے، آپ کے جسم کے اندر کسی وائٹامن کی مقدار کم ہے یا کسی کی زیادتی ہے، تو یہ چیزیں، یہ تمام عوامل مل کر اس چیز کو کور اپ کرنے میں آپ کے جسم کا ساتھ دیں گے۔ آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا، اور جب آپ کا امیون سسٹم، آپ کا قوت مدافعت جو بیماریوں کے خلاف یہ آپ کا نظام ہے پورے جسم کا، جب وہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ العزیز کوئی بیماری بھی آپ کے قریب نہیں آ سکے گی، اور آپ ایک صحت مند، توانا اور بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔